السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برتھ ڈے ولاگ فائنلی اپلوڈ کیا گیا، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس ولاگ کے آنے سے پہلے انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ ہم نے سالگرہ کی مکمل تیاریاں دیکھی۔ جب ولاگ آیا تو اس ولاگ کو دیکھ کے مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ یہ ایک سالگرہ کا ولاگ تھا۔ اگر اس ولاگ کو آپ دیکھیں اور محترمہ کی باتوں کو غور سے سنیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ سالگرہ کا ولاگ کم اور صفائیوں کا ولاگ زیادہ لگ رہا تھا۔ ایکسپلینیشنز، کلیریفیکیشنز، لوگوں کے سوالات کے جوابات یہی محترمہ جو ہیں وہ دیتی ہوئی نظر آئیں۔ آپ نے اتنا بڑا ایک ایونٹ اپنا رکھا تھا، اس کی باتیں کرتی، اس حوالے سے کچھ کرتی۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، کچھ لوگ ویسے کہتے ہیں، میں کچھ لوگوں کو یہ، میں کچھ لوگوں کو وہ، آپ یہی اس ولاگ میں بھی کرتی ہوئی نظر آئیں۔ 10 سے 11 منٹ کے ولاگ میں تقریباً 9 منٹ ہم دروازے، صوفے، برتن، گلاس، جمپنگ کیسل یہی کچھ دیکھتے رہے۔ اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ دکھایا نہیں۔ 1 منٹ یا ہارڈلی 1-1.5 منٹ کے لیے وہ کیک کٹنگ سیریمنی ہوئی اور اس کے بعد وہ بھی سب کچھ غائب۔ جب گرینڈ ایونٹ کو آپ کیپچر کرتے ہیں اور اس کے اوپر ولاگ بناتے ہیں تو پھر اس ایونٹ کو دکھانا چاہیے کہ وہ ایونٹ آپ نے جو آرگنائز کیا اس میں کیا تھا۔ 40 اسپیشل لوگ آپ نے بلائے تھے، وہ 40 اسپیشل لوگ کہاں تھے؟ 40 اسپیشل لوگوں کے لیے آپ نے 15 سے 16 گلاس لگائے تھے۔ 40 اسپیشل لوگوں کا تو سٹنگ ارینجمنٹ بھی نہیں تھا جو آپ دکھا رہی تھیں۔ تو وہ 40 اسپیشل لوگ کہاں تھے؟ اب پلیز کسی ولاگ میں گننا نہ شروع کر دیجیے گا کہ یہ لوگ تھے اور میں نے یہ 40 لوگ پورے ہو گئے، کیونکہ 40 لوگ نہیں تھے۔ آپ نے کہا میں شو آف نہیں کرتی، اسی ولاگ میں آپ نے کہا میں شو آف نہیں کرتی، لوگ کہتے ہیں میں شو آف کرتی ہوں، تو یہ شو آف ہی ہے میری بہن کہ ٹائٹل میں 40 اسپیشل لوگوں کو بلایا۔ 40 لوگ کہاں تھے؟ اور اسپیشل گیسٹ کون سے تھے؟ آپ کے میکے والے تھے اور آپ کے سسرال والے تھے، اس میں سے اسپیشل کون سا تھا؟ ان کو تو اب ہر دوسرے دن مل رہی ہوتی ہیں، ان میں اسپیشل تو کوئی ایسا گیسٹ نہیں تھا۔ جب انسان اتنے لوگوں کو بلاتا ہے نا تو پھر 100 طریقے ہوتے ہیں ان کو کیمرہ میں کیپچر کرنے کے۔ آپ ان کے چہرے بلر کر دیں، پاؤں دکھا دیں، کچھ ٹانگیں دکھا دیں، 100 طریقے ہوتے ہیں۔ آپ دکھا دیں کہ ہاں بھئی یہ 40 لوگ ہیں، 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ 40 لوگ تھے ہی نہیں۔ کیک کٹنگ سیریمنی ہوئی، کبھی آپ اپنے ہسبینڈ کے اس طرف کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی اس طرف کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی اکیلی ٹرالی کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی بچیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور فوٹوگرافر، آپ نے کہا میں نے فوٹوگرافر بھی بلایا تھا، اس نے ساری پکس وغیرہ لی۔ بائی دا وے وہ فوٹوگرافر آپ کے گھر کا ہی بندہ نہیں ہے جو آپ کا قریبی گھر کا بندہ ہے، باہر کا تو وہ فوٹوگرافر نہیں تھا جس کی آپ بہت زیادہ پروموشن بھی کرتی رہی ہیں انسٹا کے اوپر۔ خیر جی، وہ 1-1.5 منٹ کے بعد برتھ ڈے ولاگ ختم ہو گیا۔ اچانک سے صوفے آئے، برتن آئے اور برتھ ڈے ولاگ، کھانا دکھایا کچھ لوگوں کا اور برتھ ڈے ولاگ ختم۔ اب بات کرتے ہیں جی ان کے مینیو کے اوپر۔ پچھلی دفعہ بھی جو انہوں نے برتھ ڈے کی اس میں بھی فرائیڈ رائس تھے اور قورمہ تھا، اس دفعہ برتھ ڈے پہ فرائیڈ رائس اور اچار گوشت تھا۔ یہ کمبینیشن آپ کو کون ایڈوائز کرتا ہے، یا یہ کس کی پسند ہے آپ کے گھر میں؟ یہ فرائیڈ رائس کے ساتھ اچار گوشت کا کیا کمبینیشن ہے؟ یہ جو آپ کی کمبینیشن ہے یہ نہ پہلے کبھی سنے نہ کبھی پہلے دیکھے، یہ کون سے کمبینیشن ہے؟ فرائیڈ رائس اور قورمہ۔ اس کے بعد جی کھانا کھایا سب نے اور آپ نے کہا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، کیک کاٹا سب نے۔ وہ کیک بھی 40 لوگوں والا نہیں تھا جو آپ نے کاٹا اور سب کو دیا۔ خیر اپنے گھر چلے گئے اور ولاگ ختم ہو گیا۔ یہ آپ کا برتھ ڈے ولاگ تھا جو آپ نے اپلوڈ کیا، جو موسٹ اویٹڈ ولاگ تھا۔ اب اس ولاگ میں آپ نے جو 1-2 باتیں کی، سب سے پہلے یہ کہ جی میں بہت خوش ہوئی تھی مجھے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ مجھے کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ میرا بیٹا ہو، ہاں جی سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی ہے تو میں بہت خوش ہوئی، میں بہت خوش ہوئی۔ آپ جتنا خوش ہوئی تھی نا وہ آپ کے ولاگز میں نظر آ رہا تھا۔ آپ اپنے پچھلے ولاگز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی خوشی کی انتہا کیا تھی۔ اگر آپ اتنی ہی بیٹی کے ہونے پہ خوش تھی نا تو آپ نے مختلف باتیں اپنے ولاگز میں کی ہوئی ہیں۔ میں جیولری اس لیے رکھ رہی ہوں، میں نے حسیب کو کہا کہ بیٹے ہوں گے تو ان کو آگے دوں گی، آپ دعا کریں کہ ایرا کا بھائی آ جائے، آپ دعا کریں کہ جوڑی بن جائے بہن بھائی کی۔ آپ تھرو آؤٹ جو ہیں وہ بیٹا ہی مانگتی رہیں، تھرو آؤٹ بیٹے کی ہی خواہش کرتی رہیں۔ اور اب آ کے آپ یہ نہ کہیں، جب آپ کو لوگوں نے باتیں کی ہیں تو اب آ کے آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تو بہت شکر ادا کیا تھا کہ میری بیٹی ہوئی ہے۔ وہ شکر ادا آپ کی شکل سے کافی زیادہ نظر آ رہا تھا۔ اگر اتنی ہی خوشی ہوئی تھی، اتنا ہی شکر ادا کیا تھا تو دوسری بیٹی کو پھر پہلی بیٹی کی طرح ویلکم کیوں نہیں کیا؟ اس کے ساتھ وہ سب کچھ اتنا زیادہ کیوں نہیں کیا جو پہلی بیٹی کے ساتھ کیا تھا؟ آپ تو ہمیشہ کہتی تھی اپنی پہلی بیٹی کا نام لے کے کہ مجھے عشق ہے، اس سے عشق ہے۔ اب آپ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ مجھے منہا سے بے انتہا عشق ہے۔ یہ بے انتہا عشق کیا ہوتا ہے بچوں سے؟
باقی لوگوں کو اپنے اولاد سے عشق نہیں ہے، مجھے منہا سے بے انتہا عشق ہے. ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے، یا جتنی خواتین مجھے سن رہی ہیں آپ کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے، آپ اکیلی کو اپنے بچوں سے پیار ہے. اور آپ ہر دوسری بات کے بعد یہ کیوں کہتی ہیں میری ارہا میری منہا، میری ارہا میری منہا؟ مطلب کیا یہ صرف آپ کی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی نہیں ہے؟ آپ کبھی یہ بات نہیں کرتی کہ ہماری بیٹیاں یا ہماری بیٹی یا میری اور حسیب کی بیٹیاں. آپ میری انہا ارہا میری منہا میری ارہا آپ یہی کرتی رہتی ہیں. اتنا یہ آپ کا آکورڈ لگتا ہے اس طرح بولنا، پتہ نہیں آپ ایسے کیوں کرتی ہیں. پھر آپ نے ایک دن اپنی انسٹا سٹوری لگائی تھی جی کہ اولاد تو اپنی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تو اپنا آپ بھی مار دیتے ہیں. چھوٹی بیٹی کو گرمی لگ رہی تھی تو میرے ہسبینڈ نے فوراً اے سی ٹھیک کروا دیا. اب اگر ماں باپ اولاد کے لیے اپنا آپ بھی مار دیتے ہیں، اور آپ کی بیٹیوں کے لیے اینی تھنگ فار یور گرلز جو آپ اپنے لکھتی ہیں، اسٹیٹس لگاتی ہیں، انسٹا اسٹوریز لگاتی ہیں، اور میری بیٹیوں کے لیے یہ میری بیٹیوں کے لیے وہ، تو تھوڑے سے پیسے خرچ کے اپنی بیٹیوں کے لیے برتھ ڈے کے کپڑے بھی لے لینے تھے. وہ کیوں نہیں خود لیے؟ آپ نہ پہناتی گفٹس، آپ رکھ دیتی کسی اور موقع پہ پہناتی، سالگرہ پہ اپنے خود لے کے خرید کے بچوں کو کپڑے پہناتی. جب اینی تھنگ فار مائی گرلز، اور ماں باپ تو مار دیتے ہیں اپنا آپ بچیوں اولاد کے لیے، تو پھر اولاد کے لیے پیسے خرچ لینے تھے، ان کے لیے کپڑے بھی خود لینے تھے. وہ تو آپ نے نہیں لیے. تو آپ نے کہا بہن لائی ہے، چلو جی میں امریکہ کرتی رہوں، ہر ولاگ میں امریکہ آپ کر رہی تھی تو میں یہ والے کپڑے پہناتی ہوں. خود لے لینے تھے، پھر بہن کے چھوڑ دیتی، کسی اور جگہ پہنا دیتی. تو باتیں اتنی ہی کیا کریں جتنی بعد میں انسان سنبھال سکے. دین آپ نے کہا کیک آپ کا پڑا ہوا تھا اس میں، اور آپ نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کوئی اپنا بھی ٹچ دوں کیک میں. بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے کہ آپ سالانہ ٹچ دیتی ہیں نا کوکنگ میں. لاسٹ ٹائم بھی برتھ ڈے پہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنا ٹچ دیا، تو میں نے پتہ نہیں کیا بیک کیا تھا. اس دفعہ بھی میں نے کہا میں اپنا ٹچ دوں. تو یہ آپ میرا خیال ہے اینول ٹچ دیتی ہیں اپنا کچن میں. یہ ٹچ اپنا عام روٹین میں بھی دے دیا کریں، تھوڑا بہت نظر آئے ہمیں کہ آپ نے اپنا ٹچ دیا، یا شاید آپ کے کوئی سالانہ ٹچ ہیں جو آپ نے بس سالگرہ پہ ہی دینے ہوتے ہیں. پھر بات کرتے ہیں جی، آپ کا اگلا ولاگ ایک آیا، آپ کو دبئی سے گفٹس آئے. پہلے کی طرح آپ پھر ایک دکان لگا کے بیٹھ گئی، یہ گفٹس آئے، یہ شو آف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو میڈیا پہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو انسان کہے نا کہ گفٹس آئے ہیں اور میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز آئی ہے، ٹھیک ہے تحفہ ہی ہوتا ہے، لیکن 100 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز دکھانے کی نہیں ہوتی کہ آپ دکھائیں اور اس کو لوگوں کو سب کو دکھائیں. اگر گفٹس آپ کو آئے تھے تو ان کو یہاں پہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پورا سجا کے پوری دکان لگا کے مجھے دبئی سے گفٹس آئیں، اور پھر اسی طرح یہ شو آف ہی ہے. اور ان گفٹس میں ایک شیمپو کی بوٹل آپ دکھا رہی ہیں اور ایک ٹافیوں کا پیکٹ دکھا رہی ہیں، اور یہ چیزیں آپ مطلب یا تو کوئی ایسی چیز ہے اور بار بار اس کے اوپر آپ کہہ رہی ہیں نہیں جی میرے بھائی نے کہا بہنوں کا حق ہوتا ہے، بہنوں کا حق ہوتا ہے، بہنوں کے لیے. سب بھائی اپنی بہنوں کے لیے کرتے ہیں. آپ ہر اپنے ولاگ میں ہر جگہ یہ کیوں بتاتی ہیں کہ میرے بھائی کچھ پتہ نہیں ایکسٹرا آرڈنری ہی کرتے ہیں، یا میرے میاں ایکسٹرا آرڈنری کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ سب ماں باپ اپنی اولاد کو بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اکیلی نہیں دے رہی. اور ہر بھائی اپنی بہن کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ پہ آپ لگ جاتی ہیں اور ایک ہی بات بولتی رہتی ہیں. دین آپ کے کوئی کمرے میں رینوویشن ہوئی، آپ کوئی اپنے کمرے کا کام کروا رہی تھیں، جو بھی آپ نے چیزیں ٹھیک کروا رہی تھیں، وہ اپنے باتھ روم کو بھی کیپچر کر کے دکھا رہی ہیں. وہاں پہ ہارپک کی بوٹل پڑی ہے، کمرے کا الماریاں ایک ایک دکھا رہی ہیں، لیبر کام کر رہی ہے کوئی، اس کو بھی آپ کیمرہ میں دکھا رہی ہیں. آپ کیا ولاگز میں دکھا رہی ہوتی ہیں؟ یہ آپ کا ولاگ تھا؟ خود بیٹھ کے دیکھیے گا کہ یہ ولاگ تھا کہ کیا تھا. کہ وہ جو بھی کام بندے کر رہے تھے ان کو بھی آپ نے دکھانا تھا، وہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے، باتھ روم کا یہ خراب تھا، وہ پورا آپ اپنا باتھ روم، آپ کے کانٹینٹ جو ہے آپ کا اور آپ کے ولاگ میں صرف باتھ روم اور ڈسٹ بنس اور یہی دکھانا رہ گیا. اسی لیے آپ یہ کچھ دکھاتی ہیں. کچھ ولاگرس کے لیے نا صرف بس برتن، ڈسٹ بنس، یہ باتھ رومز، یہی چیزیں، الماریاں، یہی دکھانا رہ گئی ہیں، بس اسی کو دکھاتی ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم کانٹینٹ کریٹرز ہیں. تو آپ دیکھا تو کریں ایک دفعہ خود کہ آپ کیا میڈیا پہ دکھا رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا میری طبیعت بہت خراب رہی، میں میڈیسن لیتی رہی، اس کے وجہ سے میرے ہارمونل جو ہیں وہ ہارمونز جو ہیں میرے وہ بیلنس جو تھا ان کا آؤٹ ہو گیا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے دوائی دی، وہ دوائی میں کھاتی رہی اور اس کے بعد مجھے ہائپوٹنسی دوائی تھی، میری طبیعت اس سے خراب ہو گئی. مجھے تو ڈاکٹر کی ایبلٹیز پہ بھی شک ہو رہا ہے. آپ کس طرح کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں؟ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس فرسٹ ٹائم جاتے ہیں وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کو
آپ کی روٹین پوچھتا ہے، انسان کی ڈائٹ پوچھتا ہے، پھر یہ کوئی دوائی دینے سے پہلے وہ ضرور یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کسی میڈیسن سے الرجی تو نہیں ہے، لازماً ڈاکٹرز یہ پوچھتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ آپ کو میڈیسن کوئی ایڈوائز کرتے ہیں. ایسے نہیں کرتے کہ آپ جائیں مجھے درد ہے اور اٹھا کے کوئی گولی دے دی. آپ کس طرح کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں کہ آپ اس کی دوائی جو ہے کھاتی رہیں اور آپ کو جو ہے اس کے بعد آپ کے ہارمونز ہی جو ہے وہ ان بیلنس ہو گئے. آپ کو اس ڈاکٹر نے فالو اپ کے لیے نہیں بلایا، آپ کو اس ڈاکٹر نے دوبارہ نہیں کہا کہ 1 ہفتے دوائی استعمال کریں یا 15 دن کریں یا 3 دن کریں یا 1 ماہ کریں پھر میرے پاس دوبارہ آئیں. آپ کو اس ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا. آپ جو بیٹھ کے وہ بتا رہی تھی اپنا پورا کہ مجھے یہ، اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی. بیسکلی آپ 4 سے 5 دفعہ آپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی، میں ایکسپیکٹ نہیں. کتنا شوق ہے آپ کو نا یہ والی باتیں کرنے کا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ کو شوق ہے ایسی باتیں کرنے کا. اس ڈاکٹر نے آپ سے جو ہے وہ پوچھا نہیں، آپ کو بلایا نہیں دوبارہ، اور آپ جو ہیں وہ دوائی کھاتی رہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ پرابلم ہو گئی. ڈاکٹر کی بھی سمجھ سے باہر ہے اور آپ کی بھی سمجھ سے باہر ہے. مطلب آپ لوگ دونوں کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی. وہ ڈاکٹر ہے اور آپ بھی اتنی پڑھی لکھی ہیں. آج کل تو کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس دوائی کو کس طرح کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے. اگر کسی سے ریئیکشن ہو رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ اس دوائی ہمیں سوٹ نہیں کر رہی. تو آپ کھاتی رہیں جس طرح آپ کہہ رہی تھی میں کھاتی رہی. سمجھ نہیں آئی کچھ اس بات کی. یا ولاگ بنانا تھا اور اس کے لیے کوئی کانٹینٹ نہیں مل رہا تھا تو آپ نے کہا چلو یہی بات کر لیتی ہوں بیٹھ کے. عجیب و غریب ہی صورتحال ہے. خیر جی، نہ آپ کے برتھ ڈے کے گفٹس آئے جو آپ نے گفٹس ریپ کیے تھے ہماری طرف سے بچیوں کو یہ گفٹ ہوگا، اور وہ نہ وہ آپ کو کوئی گفٹس ان ریپ ہوئے. نہ آپ کی بچیاں کبھی ٹوائز کے ساتھ کھیلتی بھی نظر آئیں. کسی ولاگ میں آپ کی بچیاں ایک سائیکل پہ ہی بیٹھی ہوئی نظر آئی ہیں، کسی ٹوائے کے ساتھ کھیلتی ہوئی اس طرح سے نہیں نظر آئیں. جب بھی دیکھا آپ کی بچیوں کے ہاتھ میں گیجٹس ہی دیکھے ہیں. پہلے بڑی کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اب چھوٹی کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. 99% وہ اسکرین کے اوپر ہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں وہ کھلونے کہاں ہیں جو آپ کو گفٹ بھی ملے تھے اور جو آپ بچوں کی خود بھی لے کے دیتی ہیں. کیونکہ 1-2 دفعہ آپ کہہ چکی ہیں نا میں نے رکھ دیے تھے، میں نے کہا بڑی ہو کے کھیلیں گی تو بڑی ہوں گی تو اور لے دیجیے گا. بچوں کو کھلونے دیں، بچے کھیلیں، یہی عمر ہوتی ہے کھیلنے کی. جو ان کو آپ اسکرین اتنا دکھاتی ہیں اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں. اتنا بھی کوئی اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہر سٹوری میں، ہر ویڈیو میں آپ کے بچے اسکرین کے اوپر ہی نظر آتے ہیں. آپ ماں باپ ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا ہمارے بچوں کے لیے کیا ٹھیک ہے. لیکن جب آپ دکھا رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا رائٹ ہمیں بھی ہے کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر دیں. جو آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہی ہوتی ہیں، لوگوں کا ہی ذکر کر رہی ہیں، کچھ لوگوں کو یہ، کچھ لوگوں کو وہ، کسی کے لیے کون سا لفظ، کسی کے لیے کون سا لفظ، کسی کو کیسے مخاطب کرتی ہیں، کسی کو عجیب طریقے سے مخاطب کرتی ہیں. آپ کے کیپشنز اگر ٹک ٹاک پہ دیکھے جائیں تو ساس اور ماں میں فرق اور سسرال میں یہ، اور جس طرح کی آپ چیزیں لگاتی ہیں یہ ایک سرکل ہے، اسی کے ارد گرد آپ گھوم رہی ہیں اور اسی کے ارد گرد ہی آپ کا دماغ چلتا ہے اور وہاں سے آپ شاید باہر یا نکلنا نہیں چاہتی یا نکل ہی نہیں پا رہی. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا گروم کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر چینج لے کے آئیں، کوئی پازیٹیوٹی آپ کے اندر نظر آئے. وہی باتیں، وہی کانٹینٹ، وہی گھسی پٹی باتیں، وہی سب کچھ. انسان اگر دیکھنے والے تھک گئے ہیں تو میرا خیال ہے آپ بھی بنا بنا کے تھک گئی ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.